بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear students. This is me Bilal Ahmad and you were watching my YouTube channel All Pak Forces. Students, آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم انگلش MCQs کے پارٹ نمبر 55 کو ڈسکس کریں گے. تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو کہیں سے بھی اسکپ نہیں کرنا. So without wasting any time, let's start the video. ہمارا فرسٹ MCQs ہے اینٹونیم آف abound is. اسٹوڈنٹس، اگر ہم abound کی میننگ کی بات کریں تو abound کی ہمارے پاس جو میننگ ہے وہ ہے بھرپور، یا دوسرے ورڈ میں ہم کہہ سکتے ہیں کسی چیز کا زیادہ ہونا. اور ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ اینٹونیم ہے وہ ہے آپشن سی، مین لیکس. لیکس کی ہمارے پاس جو میننگ ہے وہ ہے کمی ہونا. مزید جو اینٹونیمز ہے اس میں فرسٹ ہے ڈیفیشنٹ اینڈ دا سیکنڈ ون از ڈکلائن. ایکسکیوز نمبر 2 ہے ہمارا اینٹونیم آف باربیرینز از. باربیرینز کی سنس ہمارے پاس جو میننگ ہے وہ ہے وحشی، اور اگر آپ سمپل میننگ کرنا چاہے تو آپ ڈراؤنا بھی کر سکتے ہیں. تو ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ اینٹونیم ہے وہ ہے آپشن اے، مین سیولائزڈ. سیولائزڈ کی میننگ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہے متمدن، یا آپ کہہ سکتے ہیں گڈ. مزید جو اینٹونیمز ہے اس میں فرسٹ ہے ایجوکیٹڈ اینڈ دا سیکنڈ ون از کام. ایکسکیوز نمبر 3 ہے ہمارا اینٹونیم آف فیزیبل از. فیزیبل کی اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو میننگ ہے وہ ہے عمل پذیر، یعنی وہ چیز جو ہم عمل میں لاتے ہیں. تو ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ اینٹونیم ہے وہ ہے آپشن ڈی، مین امپریکٹیکل. امپریکٹیکل کی ہمارے پاس جو میننگ ہے وہ ہے ناقابل عمل، یعنی وہ چیز جس پہ ہم عمل کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں اسے کرتے ہیں، اس کے لیے ہم ورڈ فیزیبل کا یوز کریں گے. جبکہ وہ چیز جو صرف ہم منہ سے کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں، اس کے لیے ہم امپریکٹیکل ورڈ یوز کریں گے. مزید جو اینٹونیمز ہے اس میں فرسٹ ہے ڈس ایڈوانٹیجز، سیکنڈ ہے انریزنیبل اینڈ دا تھرڈ ون از امپراپر. ایکسکیوز نمبر 4 ہے ہمارا اینٹونیم آف کرسفیلن از. کرسفیلن کی اردو کے ہمارے پاس جو میننگ ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کسی کا اداس ہونا، یا دوسرے ورڈ میں ہم کہہ سکتے ہیں کسی کا غم میں ہونا. انگلش میں ہم کہتے ہیں سیڈ. تو ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ اینٹونیم ہے وہ ہے آپشن بی، مین ٹرمپنٹ. ٹرمپنٹ مین فتح کرنے والا، یا ہیونگ ون، یا ہم کہہ سکتے ہیں وہ بندہ جو خوش ہو. مزید جو اینٹونیمز ہے اس میں فرسٹ ہے چیئرفل اینڈ دا سیکنڈ ون از ہیپی. ایکسکیوز نمبر 5 ہے ہمارا اینٹونیم آف فیزیبلٹی از. جس طرح MCQs نمبر 3 تھا فیزیبل، تو ادھر فیزیبلٹی کا ورڈ یوز کیا گیا ہے جس کی میننگ ہمارے پاس ہے کار آمد ہونا. اور ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ اینٹونیم ہے وہ ہے آپشن بی، مین امپریکٹیکیبلٹی. امپریکٹیکیبلٹی مین نا عمل پذیر، یعنی وہ چیز جو ہم عمل میں نہ لائے تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں نا عمل پذیر. مزید جو اینٹونیمز ہے اس میں فرسٹ ہے ڈس ایڈوانٹیجز اینڈ دا سیکنڈ ون از امپراپر. نمبر 6 ہے ہمارا اینٹونیم آف ایگزوڈس از. ایگزوڈس کی اسٹوڈنٹس اگر ہم میننگ کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کسی چیز کا باہر آنا، یا ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں آؤٹ. تو ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ اینٹونیم ہے وہ ہے آپشن اے، مین انٹری. انٹری مین داخلہ. مزید جو اینٹونیمز ہے اس میں فرسٹ ہے سیکیور، سیکنڈ ہے کلیئر اینڈ دا تھرڈ ون از اسٹڈی. ایکسکیوز نمبر 7 ہے ہمارا اینٹونیم آف ریزسٹ از. ریزسٹ کی اسٹوڈنٹس اگر ہم میننگ کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں منع کرنا، یا دوسرے ورڈز میں ہم کہتے ہیں مزاحمت کرنا.
تو ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ اینٹونیم ہے وہ ہے آپشن ڈی، مین ویلکم۔ ویلکم مین خوش آمد یا کسی کے آنے پر خوش ہونا۔ مزید جو اینٹونیمز ہے اس میں فرسٹ ہے ایکسیپٹ اینڈ دا سیکنڈ ون از انکریج، یا آپ الاؤ کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہو۔ نمبر 8 ہے ہمارا اینٹونیم آف سپرفلوس از۔ سپرفلوس کی صورت ہمارے پاس جو میننگ ہے وہ ہے فاضل ہونا، اور ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ اینٹونیم ہے وہ ہے آپشن اے، مین ریلیونٹ۔ ریلیونٹ مین مناسب، اور سپرفلوس کی اگر آپ کو فاضل ہونے کی میننگ سمجھ نہیں آتی تو آپ کسی چیز کا زیادہ ہونا بھی لکھ سکتے ہو۔ مزید جو اینٹونیمز ہے اس میں فرسٹ ہے ریزنیبل اینڈ the second one is useful۔ ایکسکیوز نمبر 9 ہے ہمارا اینٹونیم آف ریلکٹنٹ از۔ ریلکٹنٹ کی صورت ہمارے پاس جو میننگ ہے وہ ہے بے دل، اور ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ اینٹونیم ہے وہ ہے آپشن ڈی، مین ویلنگ۔ ویلنگ کی ہمارے پاس جو میننگ ہے وہ ہے واہ ہاں۔ مزید جو اینٹونیمز ہے اس میں فرسٹ ہے انکیئرفل اینڈ the second one is definite۔ ایکسکیوز نمبر 10 ہے ہمارا اینٹونیم آف انسیسنٹ از۔ انسیسنٹ کی اگر ہم میننگ کی بات کریں تو سنو اس کی ہمارے پاس جو میننگ ہے وہ ہے مسلسل، اور ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ اینٹونیم ہے وہ ہے آپشن اے، مین انٹرمیٹنٹ۔ انٹرمیٹنٹ کی سنو ہمارے پاس جو میننگ ہے ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں کسی چیز کو روکنا یعنی سٹاپ۔ مزید جو اینٹونیمز ہے اس میں فرسٹ ہے ٹیمپرری اینڈ the second one is ending۔ ایکسکیوز نمبر 11 ہے ہمارا اینٹونیم آف کمپریہنسو از۔ آپ سن کمپریہنسو کا ورڈ تو آپ نے کافی دفعہ سنا ہوگا، ہم کہتے ہیں نا رائٹ اے کمپریہنسو نوٹ آن دس۔ سو کمپریہنسو کی ہمارے پاس جو میننگ ہے وہ ہے کشادہ، یا ہم کہہ سکتے ہیں زیادہ۔ تو ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ اینٹونیم ہے وہ ہے آپشن سی، مین سپرفیشل۔ سپرفیشل کی ہمارے پاس جو میننگ ہے وہ ہے معمولی ہونا۔ مزید جو اینٹونیمز ہے اس میں فرسٹ ہے نیرو اینڈ the second one is specific۔ نمبر 12 ہے ہمارا اینٹونیم آف امپریکٹیکیبل از۔ امپریکٹیکیبل سن ایمسیکیوز نمبر 3، 5 اور یہ 12، یہ تینوں ایک جیسے ہیں لیکن ورڈ کو آگے پیچھے کیا گیا ہے اور تھوڑا چینج کیا گیا ہے۔ سو امپریکٹیکیبل مین فیزیبل، یعنی وہ چیز جو عمل میں نہ لایا جائے، نہ عمل ہو، تو فیزیبل مین کرامت ہونا، اس کو پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرنا۔ ایکسکیوز نمبر 13 ہے ہمارا اینٹونیم آف ایسٹ از۔ ایسٹ مین اثاثہ، اور ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ اینٹونیم ہے وہ ہے آپشن بی، مین لائبلٹی۔ لائبلٹی مین ذمہ داری۔ اب فرینڈس اگر آپ نے ایک بک پڑھی ہو رچ ڈیڈ ورسز پور ڈیڈ، یہ ایک بہت زیادہ اچھی بک ہے کہ کس طرح آپ لوگ امیر بن سکتے ہو۔ اس بک میں کہتے ہیں اگر آپ نے امیر بننا ہے تو آپ اپنے ایسٹس کو، اثاثے کو، وہ چیز جس سے آپ کو پیسے آئے اسے ہم نام دیتے ایسٹ کا، آپ اپنے ایسٹس کو بڑھاؤ اور اپنے لائبلٹیز کو، اپنے خرچ کو کم کرو۔ نمبر 14 ہے ہمارا اینٹونیم آف ہیوملٹی از۔ ہیوملٹی کی سنس ہمارے پاس جو میننگ ہے وہ ہے انکساری، اور ادھر سے ہمارے پاس جو کریکٹ اینٹونیم ہے وہ ہے آپشن ڈی، مین ایروگینس۔ ایروگینس مین گستاخی۔ مزید جو اینٹونیمز ہے اس میں فرسٹ ہے پرائڈ اینڈ the second one is ایگوٹزم۔ ایکسکیوز نمبر 15 ہے ہمارا اینٹونیم آف امپرٹیننٹ از۔ امپرٹیننٹ مین بے تعلق، اور ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ اینٹونیم ہے وہ ہے آپشن ڈی، مین ریسپیکٹفل۔ ریسپیکٹفل مین عزت دینے والا۔ مزید جو اینٹونیمز ہے اس میں فرسٹ ہے موڈریٹ اینڈ the second one is ہمبل۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھے آج کے ہمارے انگلش اینٹونیمز کے MCQs۔ امید کرتا ہوں آپ کو تمام MCQs کلیئر ہوئے ہوں گے، اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔